نبی کے جانے کے بعد اعلان کیا کہ جس کے پاس جو جو حدیثیں لکھی ہیں وہ لے کے آئے۔ یہ اقرار آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں بینہ طور پر ملے گا کہ جب انہوں نے کہا کہ لے کے آؤ تو جس صحابی کے پاس ایک حدیث تھی وہ ایک لے آیا، جس کے پاس 2 تھی وہ 2 لے آیا، جس کے پاس 10 تھی وہ 10 لے آیا، جس کے پاس 70 تھی 70، 100 تھی 100 لے آیا۔ اس دور میں چمڑے پر، درخت کی چھال پر، کپڑے پر لکھی ہوئی حدیث ہوتی تھی۔ جب یہ حدیث آ گئی تو اب یہ اقرار اہل سنت کتابوں میں ہے کہ وہ جو حدیث اکٹھی ہوئی پہلے ہی دن وہ 500 تھی، انہوں نے 500 کی 500 احادیث اپنے سامنے آگ لگا کے جلوا دی، اور اس کے لیے بہانہ کیا دیا گیا؟ بہانہ یہ دیا گیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر یہ حدیثیں دنیا پر موجود رہیں تو لوگوں کو قرآن سمجھنے میں دشواری ہوگی، لوگ قرآن سمجھ نہیں سکیں گے۔ حدیث بیان کرنے پر ایسے پابندی لگ گئی کہ سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا وہ یہ تھا کہ جن اصحاب کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو درداء انصاری اور حضرت ابو ذر غفاری، ان کے مدینہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دے گئے۔ یہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے، اور اگر یہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو یہ کسی کو حدیث نہیں سنائیں گے، یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ ہم نے نبی کو کیا کہتے ہوئے سنا۔ پہلا 2.5 سال کا دور اسی طرح گزرا کہ حدیث نہ بیان ہو رہی تھی، نہ حدیث کو آگے بیان کیا جا رہا تھا، اور جن کے پاس احادیث تھیں انہیں زندانوں میں اور گھروں میں محصور کر دیا گیا تھا۔ ان 3 ہستیوں کی میں محنت بتانے لگا ہوں، انہوں نے پہلے 2.5 سال پہلے خلیفہ کا دور نہیں، دوسرے خلیفہ کے 10 سال کے دور بھی گھروں میں اندر گزارے۔ 12 سال یہ 3 صحابی، ان کے مدینے میں نکلنے پر پابندی تھی۔ اگر کوئی شخص ان کے پاس کھڑا ہوتا، دربار میں اطلاع مل جاتی، اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا کہ تو ان کے پاس کیوں کھڑا تھا۔ اب یہ دور، پہلا دور گزر گیا اور حدیثیں نشر ہی نہیں ہو رہی، دین پتہ ہی نہیں چل رہا، نبی کیا کہہ کے گئے تھے، وضو کے احکامات کیا تھے، غسل کے احکامات کیا تھے، صدقہ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ تمام نصاب جو 23 سال میں نبی نے مرتب کیا تھا، جو آنے والے اس پہلے دور میں آگے منتقل ہونا تھا، وہ ہوا ہی نہیں۔